السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا وہ لفظ ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ ہاں من کسبا، من کا مطلب جو کوئی، کسبا کا مطلب کمائی کرتا ہے، سیئات کا مطلب ہے برائی، یعنی جو برے کام کی کمائی کرتا ہے، یعنی برے کام میں اپنے اعضائے جسم کو مصروف کرتا ہے، یعنی ہاتھ سے چوری کرتا ہے، یا بے حیائی برائی یا زنا کرتا ہے، یا کسی کو گالیاں دیتا ہے، یعنی کوئی بھی اپنے جسم کے اعضاء سے جب کوئی برائی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بلا، ہاں من کا سبا، جس نے برائی کی یا جو برائی کرتا ہے یا جس نے برائی کمائی، سیئہ برائی کو، اور احاطت، اور احاطت کا مطلب ہے اور احاطہ کر لیا اور گھیر لیا، بہی اس کو، یعنی خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، یعنی اس نے جو خطائیں کی، برائی کی، وہ برائی اس کو گھیر لیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ وہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، یعنی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، پس یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ غور کریں، یہ جو آیت ہے یہ بہت اہم آیت ہے، نہ صرف کافروں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی۔ کافروں کی برائی کیا ہوتی ہے؟ وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے کا مطلب ہے وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تو وہ برائی کو، یعنی شرک کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، یعنی بت کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی برائی یہی ہے کہ وہ، اور یہی برائی ان کو اگر اس پر قائم رہتے ہیں اور موت بھی اسی پر ان کی ہو جاتی ہے، تو یہی برائی ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو گناہ کو ارادہ اور نیت سے جان بوجھ کر کرتے ہیں، یعنی گناہ ہے لیکن ارادہ اور نیت کر کے جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور پھر اس گناہ کو جاری رکھتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، تو وہ عادی جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں کہ ان کی برائی ان کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو وہ برائی ان میں رچ بس جاتی ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر وہ بھی آگ والے ہو جاتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو عادی مجرم ہوتا ہے، جس کو گناہ کرنے کی عادت ہو جائے، مثلاً کوئی بندہ ہے اس کو شراب پینے کی عادت ہے، وہ شراب پیتا ہے اور پھر اس کو بار بار پیتا رہتا ہے، عادت بن جاتی ہے، عادی ہو گیا، تو اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو بس سمجھو پھر اگر اس کی موت ہو گئی تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ بھی پھر آگ والا ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو نکال دیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ شرک کے سوا سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے بڑی بات ہے، نہیں تو پھر گناہ تو ہے، یہ آگ میں لے جانے والی بات تو ہے۔ ہاں، مرتے وقت اگر بندہ نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی
ایسے ہی مر گیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ جانے، اور اس کا معاملہ وہ اب کیا ہوگا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے کوئی بندہ رشوت لیتا ہے، اب رشوت لینے کی اس کو عادت ہے، اب پہلے لیتا تھا، پھر شروع ہوا، پھر عادت بن گئی، اب وہ عادت اتنی ہے، اللہ نے فرمایا بلا من کسبا، یعنی اس نے کسبا کیا، یعنی ہاتھ سے لیتا ہے نا رشوت، پیسے لیتا ہے نا، دوسروں کی کمائی کو لے لیتا ہے جو کہ اس کا حق نہیں ہے، تو یہ گناہ برائی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من کسب سیئۃ، جس نے برائی کو کما لیا، رشوت برائی ہے، اس کو لے لیا اور عادت بن گئی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس طرح کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی اس کو حصار میں لے لیا، قید میں لے لیا، فاولئک اصحاب النار، پھر وہ بھی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح چوری کرتا تھا بندہ، اب چوری کرنے کی اس کو عادت پڑ گئی، اب عادت پڑ گئی تو وہ جاتی نہیں ہے عادت، اب اس کو اوپر سوار ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی پھر اسی طرح آگ والا ہو گیا۔ جس طرح سے بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے، جیسے زنا کرنے کے لیے، بے حیائی کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ گناہ کو کرنا شروع کر دیتا ہے، من کسب سیئۃ، یعنی وہ اب گناہ میں لگا ہوا ہے، اب اس وقت اس کے اوپر برائی سوار ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو اس کی برائی نے اس کو گرفتار کر لیا چاروں پاسوں سے، ہر طرف سے وہ گرفتار ہے برائی میں۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو برائی کر رہا ہوتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، بے حیائی برائی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس سے دور خلا میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر اس حالت میں وہ مر گیا تو اس کی موت اسلام پر، ایمان پر نہ ہوئی، اس لیے فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سے جو بندہ رشوت لینے والا رشوت لیتے ہوئے مر گیا، شراب پینے والا شراب پیتے ہوئے مر گیا، تو وہ ایمان پر موت نہ ہوئی۔ اسی طرح کوئی بندہ قتل کرنے والا تھا، قتل کرتے ہوئے ادھر ہی مر گیا، یعنی اس کے اوپر بھی حملہ ہوا، وہ بھی مر گیا، اب اس کی موت ایمان پر نہ ہوئی۔ اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جو گالیاں اور دیتا ہے ماں باپ کو، یا ماں باپ کے ساتھ بہت چیخ چلا کر بلاتا ہے ان کو، یا ایسے اس حالت میں مر گیا تو وہ بھی ایمان سے خالی گیا۔ اس وجہ سے بڑی بڑی برائیاں جو ہیں، ان میں جب بھی بندہ کوئی ایسی برائی، بڑا کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مرتا ہے تو اس وقت ایمان اس میں نہیں ہوتا، ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پھر وہ برائی اس کے اندر چھائی ہوتی ہے، اس نے اس کو گھیر لیا ہوتا ہے۔ جب برائی بندے میں چھا جائے، اس کا احاطہ کر لے، تو ایمان اس میں نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے، تو اس سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جس میں ایمان ہوگا تو وہ ایمان پر موت ہوگی نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت ایمان ہوتا ہی نہیں ہے اس میں، زنا کر رہا ہوتا ہے بندہ تو اس وقت ایمان تو نہیں ہوتا نا اس میں، تو اس وقت مر جائے تو ایمان کے بغیر موت ہوئی۔ اسی طرح سے بڑی بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طرح بڑی برائیاں جتنی بھی ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے، چوری کر رہا ہو، ڈاکہ مار رہا ہو، رشوت لے رہا ہو، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، سود کا کام کر رہا ہو، کوئی برا کام کر رہا ہو، رشوت لے رہا ہو، کسی طرح کا برا کام کر رہا ہو، تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس وقت جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ بلا من کسب سیئۃ، اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا بلا، ہاں من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو پھر اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو بے شک وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں آگ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کا یہ جو حکم تھا آج، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ بصیر ہے،
वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह देख रहा है अपने बंदों को, समी है, वो देखता है, सुनता है, अलीम है, वो उस हर चीज़ का इल्म रखता है। तो बंदा हर वक्त अल्लाह को सामने रखे, ये समझे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह हर बात मेरी सुन रहा है, अल्लाह को सारा इल्म है। इसलिए जब अल्लाह सामने होगा तो सामने ख्याल रखेगा, ईमान इस पर पुख्ता रखेगा, तो फिर उससे बुराई नहीं होगी। जिस तरह के अब आपका बाप, माँ बाप, रिश्तेदार या कोई बड़े जैसे कोई पुलिस वाले, कोई और कोई जिससे डर होता है बंदे को, वो लोग अगर सामने हों तो बंदा बुराई तो नहीं करता ना। लेकिन अल्लाह जो सबसे बड़ा है वो अगर सामने है तो बंदा बुराई करता है, शर्म नहीं आती है उस वक्त। तो यही बात है, उस वक्त उसमें ईमान तो नहीं होता, क्योंकि मुसलमान का ईमान सबसे पहला होता है आमन तो बिल्ला है, ईमान मैं लाया हूँ अल्लाह पर। तो अल्लाह पर ईमान का मतलब है अल्लाह हाजिर है, हर वक्त मौजूद है, देख रहा है। तो जब अल्लाह देख रहा है तो उसके सामने तो क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती कि बुराई का काम कर रहा है। तो इसलिए उस वक्त अल्लाह पर ईमान बंदे का नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का इनकार कर रहा होता है। उसको ये पता नहीं अल्लाह मुझे देख रहा है, कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है, तो अल्लाह के ऊपर ईमान तो कामिल नहीं होता ना उस वक्त। तो ईमान उस वक्त फिर रुखसत हो जाता है, फिर शैतान आ जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें बुराइयों से बचाए और हमें हमारे अंदर अल्लाह ताला ऐसी ईमान की ताकत अता फरमाए कि हम हर वक्त अल्लाह को सामने समझें, और अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह को हर बात का इल्म है। इसलिए हम बुराइयों से, गुनाहों से, हर तरह के जो जो ऐसी बातें हैं जो शरीयत से बाहर हैं, अल्लाह से बचें, अल्लाह के हुक्म से बचें उससे, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस दुनिया और आखरत में कामयाब व कामरान हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन।